جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی۔ ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، ازواج محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين شادوا الدين وهم منارة الهدى واليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان عظمت صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جس طرح رحمت عالم سرور کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح آپ علیہم الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ اور ارفع مرتبے کے حامل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے کہ جنہوں نے افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آراء سے اپنی بصیرت و بصارت کو روشن کیا، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر صدق دل سے یہ کہتے ہوئے ایمان لائے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی اس پکار کو سنا کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ شرف ایمان کے حصول کے بعد ان مقدس ہستیوں نے منبع رشد و ہدایت حضور پرنور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحبت و استفادے کی سعادت حاصل کی، اور پھر زہد و تقوی، امانت و دیانت، علم و عمل، صدق و عدالت، صبر و استقامت، شجاعت و شہامت، جابازی و سرفروشی، استغنا و قناعت، جود و سخا، عفت و پاک دامنی، ایثار و مروت، حلم و تحمل، تواضع و انکساری، خوش خلقی اور خدمت خلق کے ایسے عجیب و غریب نمونے صفحہ تاریخ پر ثبت کیے کہ ان کی تابانی سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، قبیلے اور وطن عزیز کو خیر باد کہا، گھر بار لٹایا، فاقے سہے، ہر قسم کی اذیتیں برداشت کی، اور یہ جماعت اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر گہری محبت رکھتی تھی اور اتنی صاف دل، عمیق العلم، پاکیزہ نفس، نیک ارادے والی اور بے لوث عزائم کی حامل تھی کہ بجا طور پر قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف امت نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس جماعت کے ارد گرد حفاظتی دائرہ کھینچ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ہے سچے مسلمان، ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے اخلاص کے ساتھ لوگ ان کے پیرو ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اور جو میرے صحابہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قدر بلند مقام پر فائز تھے کہ بعد کے لوگ خواہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور صحابی نے ایک مد بلکہ نصف مد ہی خرچ کیا ہو تب بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کو نہیں پا سکتے، کیونکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کوئی درجہ اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے مقام صحابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔